اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ سورۃ الکوثر کا ایک بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل شیئر کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الکوثر کے چھوٹے چھوٹے وظائف بھی آپ کو بتاؤں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، دکھ، بیماری، پریشانی، غم سب اللہ کی طرف سے ہی آتے ہیں اور اللہ ہی ان سے نجات دیتا ہے۔ امتحان ہمارا ہے کہ ان دکھ، بیماری اور پریشانی کے موقعوں پر ہماری نظر کہاں جاتی ہے۔ اور آج کے اس مہنگائی کے دور میں ہر طرف بھوک، افلاس، کاروبار کی بندش، گھروں میں اخراجات پورے نہ ہونا اور مالی مشکلات کا سامنا معمول نظر آتا ہے۔ تو ایسی تمام پریشانیوں سے بچنے کے لیے ایک طاقتور عمل آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے سورۃ الکوثر کی تھوڑی سی فضیلت آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو سورۃ الکوثر کی فضیلت کا اندازہ ہو جائے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے حضرت قاسم تھے، اس کے بعد سیدہ زینب، اس کے بعد عبداللہ، اس کے بعد ام کلثوم، اس کے بعد حضرت فاطمہ اور اس کے بعد حضرت رقیہ۔ جب حضرت قاسم کا وصال ہو گیا تو مکہ شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادوں میں یہ سب سے پہلے تھے جن کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ کا بھی وصال ہو گیا تو عاص بن وائل نے کہا کہ بس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی، معاذ اللہ، اور یہ بے نام و نشاں ہو گئے۔ تو اس وقت یہ سورت نازل ہوئی جس کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یوں روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تھے، جب اسی اثناء میں آپ کچھ دیر کے لیے نیند جیسی کیفیت میں چلے گئے، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر مبارک اٹھایا تو ہم نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کس بات پر ہنسے؟ آپ نے فرمایا، ابھی مجھ پر ایک سورت نازل کی گئی ہے۔ پھر آپ نے پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشاں ہے۔ اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں چل رہا تھا جب مجھے معراج کی سیر کروائی گئی کہ اچانک میرے سامنے ایک نہر پیش کی گئی جس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے گنبد بنے ہوئے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہی وہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے۔ پھر انہوں نے اپنا ہاتھ مٹی تک ڈال دیا، جب وہ ہاتھ باہر نکالا تو اس میں سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی، اور یہ وہی نہر کوثر ہے جس سے قیامت کے دن امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستہ مبارک سے پانی پیے گی، سیراب ہوگی، اور اس پانی کو پینے کے بعد انہیں کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اتنی زیادہ فضیلت ہے سورۃ الکوثر کی۔ اب میں اس کے آپ کو چند وظائف بتاتا ہوں، لیکن چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، سورۃ الکوثر کی فضیلت تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، اب اس کا وظیفہ توجہ سے سنیں۔ اگر آپ کے سر میں بہت زیادہ درد ہے اور یہ درد ہمیشہ رہتا ہے، بہت سی میڈیسن استعمال کی، بہت سے ٹوٹکے استعمال کیے، لیکن باوجود ان سب طریقوں کے آپ کو آرام نہیں آ رہا، تو آپ نے باوضو
صرف 7 مرتبہ سورۃ الکوثر بما بسم اللہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کر ہاتھ اپنے سر پر پھیر لیں۔ صرف چند دن آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کے سر کا درد ہمیشہ کے لیے جاتا رہے گا۔ یہ وہ وظائف ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چھوٹے چھوٹے عمل آپ کو بتاؤں گا، لیکن بڑا عمل آپ کو آخر میں بتاؤں گا، اسے بھی ضرور سنیے گا۔ خاص وظیفہ ہے جو آپ کی زندگی اور نصیب کو بدل دے گا۔ اس کا دوسرا عمل یہ ہے کہ اگر آپ اپنے دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں، دشمن زیادہ ہیں یا پھر دشمن ایک ہے، تو آپ نے باوضو صرف 313 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے اور تصور میں دشمن کے دل اور دماغ پر پھونک مار دینی ہے۔ چند دن آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی اپنے دشمن سے جان چھوٹ جائے گی، دشمن اپنی ہی کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ سورۃ الکوثر کا اگلا فائدہ، پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے تو آپ نے تھوڑا سا پانی لینا ہے۔ پانی چاہے کسی بڑے برتن میں لے لیں، کسی بوتل میں لے لیں، کسی گلاس میں لے لیں۔ آپ نے 313 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر پانی پر دم کر دینا ہے اور مریض پر دم کر دینا ہے۔ انشاءاللہ چند دن آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کا مریض صحت یاب ہو جائے گا، اور جس پانی پر آپ دم کریں گے وہ پانی آپ مریض کو پلا دیں۔ اگر گھر میں زیادہ مریض ہیں تو 313 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر تمام مریضوں پر دم کر دیں اور وہی پانی تھوڑا تھوڑا تمام مریضوں کو پلا دیں۔ انشاءاللہ چند دن یہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی عطا فرمائے گا۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اس کے علاوہ بھی سورۃ الکوثر کے بہت سے وظائف ہیں، لیکن ہم اپنے اصل مقصد کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو سورۃ الکوثر کا وہ خاص عمل بتاتا ہوں جسے آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ اس عمل کو آپ نے ہرگز چھوڑنا نہیں۔ جیسے جیسے آپ یہ عمل کرتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کا نصیب، آپ کی تقدیر بدلتی جائے گی، آپ کے گھر سے پریشانیاں ختم ہوتی جائیں گی، آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائے گی، آپ کی حاجتیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کے رزق میں خیر و برکت آ جائے گی۔ اتنے زیادہ فائدے ہوں گے صرف اس ایک عمل کے کرنے سے۔ اب عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ پیارے دوستو، یہ عمل میری مائیں بہنیں بھی کر سکتی ہیں۔ آپ جب نماز فجر ادا کر لیں تو طلوع آفتاب سے پہلے پہلے، یعنی کہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور اپنے ہاتھ کی 8 انگلیوں پر یہ عمل کرنا ہے۔ ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں، 4 انگلیاں اور ایک انگوٹھا، اور دوسرے ہاتھ کی 3 انگلیاں۔ ان 8 انگلیوں پر آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پہلی انگلی پر آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ دوسری انگلی پر بھی آپ نے 1 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، تیسری انگلی پر بھی آپ نے 1 مرتبہ، چوتھی انگلی پر بھی 1 مرتبہ، 5ویں انگلی پر بھی 1 مرتبہ، 6ٹھی، 7ویں اور 8ویں انگلی پر بھی 1 مرتبہ سورۃ الکوثر کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، لیکن وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور جب آپ 8 مرتبہ 8 انگلیوں پر سورۃ الکوثر پڑھ لے تو آخر میں آپ نے پھر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کا نصیب، آپ کی تقدیر بدلنا شروع ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے عطا کرنا شروع کر دے گا۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اس وظیفے کو پڑھنے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 منٹ لگیں گے، لیکن اس کے فوائد اتنے زیادہ ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔